بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے جو میرا پہلے حصار کا تھا وہ ایک بہت بلند و بالا حصار اعظم تھا، اور وہ ایک تالی کا حصار تھا، ٹھیک ہے، کہ جہاں تک آپ کو اس کو ماحولیاتی حصار بھی کہتے ہیں، کہ پورے جہاں تک آواز جاتی ہے اس حصار کی تالی کی تو وہاں تک وہ حصار قائم ہو جاتا ہے۔ آج جو میں آپ کو حصار بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کے جسم کا حصار ہے۔ آپ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ عمل کرنے لگیں، ایک بات میری غور سے سن لیں کہ جیسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے، جتنے بھی میں نے آپ کو حصار بتا رہی ہوں، مجھے لگا کہ آپ کو حصاروں کی بہت ضرورت ہے، تو میں جتنے بھی آپ کو حصار بتا رہی ہوں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ تمام کے تمام حصار آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو جتنے بھی حصار بتائے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کر لیجئے گا کہ آپ پوری مکمل طریقے سے حصار کریں۔ جو میں نے آپ کو مطلب کہ ماحولیاتی حصار بتایا ہے وہ بھی آپ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب جو آپ کو میں بدن کا حصار یا جسم کا حصار بتانے جا رہی ہوں وہ بھی لازمی کر لیجئے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت اور باعالی قسم کے حصار میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا جی، ایک بات، یہ جو تمام حصار ہیں جو میں ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں، یہ حصار آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب نے کہا ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ بیٹا آپ ان کو، جو آپ کے بہن بھائی ہیں جو عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو حصار کے بارے میں بھی بتاؤ، حصار جتنے بھی آپ کو حصار آتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، تو ان سے ان کا جو اور زیادہ مطلب کہ حفاظت ہوگی، تاکہ رجت کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ کبھی بھی ہوگا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بس آپ اتنا کر دیا کیجیے گا میرے والد صاحب کے لیے دعاؤں میں، آپ اپنے میں ان کو یاد رکھا کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کی جو میں ویڈیو بناتی ہوں آپ پسند کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک جتنی بھی مطلب کہ اچھی ویڈیو ہیں، جتنے بھی علم ہیں، آپ تک پہنچائے جا سکیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ اپنی مدد خود کر سکیں۔ میرا کام ہے آپ تک یہ عمل یا یہ جو علم ہے پہنچانا، تاکہ آپ کی مدد ہو سکے، آپ کی دکھ تکلیفیں ختم ہو سکے۔ آج جو حصار بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کا جسم کا حصار ہے اور بہت ہی بلند حصار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے تینوں کل پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اب 3 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حلیم، یا کریم، یا حافظ، یا حفیظ، یا ناصر، یا نصر، یا رقیب، یا وکیل، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بحق قاف ہا یا عین صاد ہا میم قاف عین سین قاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے میں نے اپنے ان آیاتوں کے بعد کہنا ہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ایمان میں دیا، لا الہ الا اللہ سے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ایمان میں دیا، لا الہ الا اللہ سے۔ میں نے اپنا حصار کیا محمد رسول اللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بابرکت ہے، اتنا یہ بلند حصار ہے کہ جو بھی یہ حصار کر لے تو
کوئی بھی زیرو جنات پری ہمزاد جن کو آپ قید کر رہے ہو یا آپ کو رونے خواب آ رہے ہیں، یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تالی والا حصار ماحولیاتی حصار تھا، وہ آپ کو پورے ماحول سے یا پورا جہاں تک آپ کی تالی کی آواز آتی ہے وہاں تک بچاتا ہے۔ اور جن سا یہ حصار ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کو حصار بتایا ہے یہ پورے جسم کا حصار ہے۔ تو اگر آپ پورے جسم کا اس لیے بتایا کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو تمام حصاروں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو، کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ ماحولیاتی حصار کریں گے، جہاں تک آپ کی تالی جائے گی ہزار اعظم وہ آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے خواب میں نے پہلے بتایا تھا تنگ کریں گے کوئی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کر لینا ہے۔ اور یہ جو حصار میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جسم کا حصار ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جسم کا حصار لازمن کر لینا ہے، کیونکہ یہ اتنا بابرکت اتنا اعلیٰ قسم کا حصار ہے کہ اس سے بڑا کوئی حصار ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی آپ حفظ و امان میں خود کو دیں گے یہ بہت بلند اور بابرکت حصار ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں پھر اس حصار کو دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں آپ ہی کی خواہش کے لیے، کہ کئی بھائی ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، سن لے غور سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 دفعہ 3 کل پڑھنے ہیں۔ کل میں پہلے بتا چکی ہوں کون سے والے ہیں، تو دوبارہ بتا رہی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اور دوبارہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے، جو آیات آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے، یا حلیم یا کریم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، ٹھیک ہے، یا رقیب یا وکیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق قاف ہا عین قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیا، لا الہ الا اللہ سے میں نے اپنا حصار کیا، محمد رسول اللہ سے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ جو بھی حصار میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے کام آئیں گے۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، دکھ تکلیفوں میں ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ لیکن آج میں اپنے سبسکرائبر سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اچھے عمل اور بابرکت عمل آپ کو بتاؤں گی، تو جو آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے۔ آپ ایک وعدہ آپ لوگ بھی کریں کہ کبھی بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنی کوئی بھی عزیز و قریب ہے ان کو، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی نہ آپ اپنے کسی پیر، کامل، عامل، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانے دیں گے، کیونکہ بہت جو گندگی ہے، بہت ظلم پھیل رہا ہے۔ تو میرا مقصد صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے، آپ لوگوں کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے اگر اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی میری خواہش نہ میری کوئی امید ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی اتنی مدد کر دوں کہ آپ لوگ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، کبھی آپ کو کوئی جادو، جنات، کوئی آپ کے اوپر عمل کرتا ہے، کوئی غارت کر دے اللہ پاک ان دشمنوں کو جو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرا مقصد اور مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے اور آپ لوگوں کے دکھی دلوں کو صرف حوصلہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے جتنے بھی عمل ہیں بہت بابرکت ہیں۔ اب اللہ کا ایک نام، میں آنے والی ویڈیو میں اللہ پاک کا ایک نام پوسٹ کر دوں گی، وہ میرے بھائیوں کے لیے ہوگا جو اللہ پاک کے ایک نام کا موکل ہو ہے وہ حاضر کر لے، یا اللہ پاک کی جو رحمت ہے، برکت، وہ حاضر کر لے۔ میں کہتی ہوں کہ 70,000 مخلوق اس کے در پہ آئے گی، 70,000 مخلوق اس کے در پہ آئے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے والد صاحب
میرے والد صاحب نے کبھی لالچ نہیں کیا، کبھی ہمارا اور ایسے ہمارے پاس اتنے اللہ پاک نے رحمتیں بھی کی، ہمارے اپنے مدرسے بھی ہیں اور اللہ پاک نے برکتی بھی دی، دولت بھی دی، لیکن کبھی بھی اس کے پر نہیں ہم رہے۔ ہم کبھی دنیا میں اسلام پھیلانے کا ایک اپنا عزم بنایا، ہم اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ ہمارا مدرسہ، میرے والد صاحب کے ماشاءاللہ 5-6 مدرسے ہیں، خاص کر یہ مرد حضرات کے، لڑکوں کے، بچوں کے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ہے، اللہ کا پیغام ہے وہ ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ عملیات کی دنیا، عمل کی دنیا، یہ مجھے شوق تھا، اس لیے میں نے یہ سیکھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے یہ سکھایا، تو مجھے آج بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے اس لائق سمجھا تو مجھے اتنا علم دیا جو میں آپ لوگوں کی مدد میں یا خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اور میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچانا ہے۔ آپ اللہ کا نام لینے والے بن جائے، پوری مخلوق آپ کے قدموں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے تو پلیز آپ کو فری آف کاسٹ ہے، آپ پلیز شیئر کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، کوئی بات کہہ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی اس کے اوپر بھی آپ کا نام لے کے ویڈیو کو پوسٹ کیا جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا، کیونکہ میری آنے والی ویڈیو بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑے حصار کے بارے میں ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات دری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے، وہ مقناطیسی کاجل تھا۔ اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھے کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی۔ عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں۔ بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے، غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں، یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک و زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفود بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں، مشک، زعفران اور دوسرے انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریب کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکراہٹ آپ کو صلہ ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلی اور خوشبودار ہوں. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنی آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی چلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے، وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن جڑی ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور بری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، امداد کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یا نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم روٹی 1 تولہ. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کافور 1 تولہ. دیوار کا برادہ 1 تولہ. مشک دانہ 1 تولہ. سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا. کیا؟ ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14. جائفل 1 تولہ. 15 4 تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 2 بال چر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کفور 1 تولہ. نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ. نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ. نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی؟ ہاں جی، وہ تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے 9 رال 1 تولہ. نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان
1 तोला, नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला, नंबर 14 है जायफल 1 तोला, नंबर 5 जावित्री 1 तोला, नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जिनसी 15 1 तोला, 16 तेजपात 1 तोला और 17 छोटी इलायची 1 तोला, 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है 1 तोला। 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर, खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला। 20 जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला। और 21 चैंसा खम्स 1 तोला और 22 छेंस जीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे भी कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके दी है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा एक दो पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाब हज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने की खुद आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। हो